الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد گرامی ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ مومن کے لیے دنیا میں کوئی چیز شر نہیں ہے۔ جو حالت بھی مسلمان کو پیش آتی ہے غیر اختیاری طور پہ، اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں، خوشحالیاں ملیں، اس میں بھی خیر ہے۔ اور اگر تنگ دستیاں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن جب آ جائے تو پھر انسان صبر کرے اور اس سے بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن ہر حال میں خیر میں، اور اگر اس کو کوئی اچھائی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر لیتا ہے، تو مومن ہر حال میں خیر میں ہے۔ تو مسلمان کی کوئی حالت انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، صرف ایک چیز نقصان دہ ہے، وہ ہے معاصی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کی وجہ سے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی ان لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اگرچہ شرک سے بچتے ہوئے تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے آگ لگا دی جائے تو قتل ہونا برداشت کر لینا، آگ برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس لیے صبح سے لے کے شام تک اپنی زندگی میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں کون کون سی چیزیں گناہ ہیں۔ اولاً تو اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، کتنی بھی تکلیف ہو۔ آدمی پہلے یہ طے کر لے کہ میں نے گناہ چھوڑنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے مر جاؤں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا، میں مرنا قبول کر لوں گا لیکن گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور اگر ہمت کا، حوصلے کا کمزور ہے اور گناہ چھوٹتا نہیں ہے تو ہر روز اللہ تعالیٰ سے معافی تو ضرور مانگے نا، اور اس بات کا اقرار اللہ کے سامنے کرے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں،
لوگ کیا کرتے ہیں، جب گناہ چھوٹتا نہیں ہے نا تو دو کام کرتے ہیں۔ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام جائز ہے، شریعت میں ممنوع نہیں ہے اور شریعت میں تنگی نہیں ہے، اور آپ جو گناہوں کو منع کرتے ہیں تو شریعت میں تنگی والی بات کرتے ہیں، تو شریعت میں تنگی نہیں ہے۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت میں تنگی نہیں ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت میں اتنی فراخی بھی نہیں ہے کہ سارے گٹروں کا پانی بھی اس میں آ سکے، کوئی گندی چیز شریعت میں داخل نہیں ہو سکتی، تو شریعت اتنی وسیع بھی نہیں ہے، تو اس لیے انسان کو تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ تعویلیں کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں اور اس کا جائز ہونا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو خام خواہ تسلی دینے والی بات ہے۔ اور بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جو سارے ایسے ہیں، اب کوئی سود کھا رہا ہے نا تو اس سے آپ کہیں کہ بھئی سود کاروبار چھوڑ دو، سودی کام نہ کرو، وہ کہتا ہے کہ سود سے کیسے بچیں؟ یہ جو غیر سودی بینک ہے نا، جن کو تم غیر سودی کہتے ہو، بس یہ نام کے غیر سودی ہیں، غیر نام کے اسلامی ہیں، ورنہ تو اس کے اندر بھی سود کا کاروبار ہو رہا ہے۔ تو یہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو اسلامی بینک ہیں یہ علماء کی نگرانی میں چلتے ہیں، اور اسلامی بینک قائم کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ حبیب بینک نے اعلان کر دیا کہ یہ ہماری شاخ جو ہے یہ فلاں برانچ ہماری یہ اسلامی ہے تو وہ اسلامی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسٹیٹ بینک کے اصول ہیں، ان اصولوں پہ، اس معیار پہ پورا اترنا پڑے گا، ان کے سٹینڈرڈ ہے اسٹیٹ بینک کے، اور سخت ہے سٹینڈرڈ ہے، تو ان پہ پورا اترے گا اور وہ بنائے علماء نے، پھر وہ اسلامی کہلائے گا، اور پھر بھی اس پہ علماء کی نگرانی رہے گی، اور شریعہ ایڈوائزر جو ہے وہ مسلسل رہے گا، تو شریعہ ایڈوائزری وغیرہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو بس اوقات سود کی اور جائز کاروبار کی شکل ایک جیسی ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے، جائز کاروبار کی اور سود کی شکل ایک جیسی ہو جاتی ہے، لیکن سود میں ہوتا ہے پیسہ دے کے اس پہ منافع لیا جاتا ہے، اور کاروبار میں کوئی چیز دی جاتی ہے اس پہ منافع لیا جاتا ہے۔ جب درمیان میں کوئی چیز آ جائے تو وہ جو پیسہ ہوتا ہے بینک سے ملنے والا، وہ پھر وہ قرضہ نہیں رہتا، وہ قرضہ ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ اب دو آدمی ہیں اور ان دونوں کے پاس 3 کروڑ روپے آئے، تو ایک آدمی نے 3 کروڑ کا ایک بڑا مکان خرید لیا، 10 مرلے کا مکان اچھا بنا ہوا خرید لیا، اور ماہانہ لاکھ روپے پہ اس کو کرائے پہ دے دیا۔ دوسرے آدمی نے وہ 3 کروڑ روپیہ لوگوں کو قرضہ دے دیا اور کہا کہ جو ہے میں بھی ماہانہ لاکھ روپے وصول لوں گا، تو دونوں لاکھ روپے لے رہے ہیں 3 کروڑ کے اوپر ماہانہ، لیکن یہ ہے کہ ایک پیسے دے کے لے رہا ہے اور ایک مکان دے کے لے رہا ہے، تو اس لیے فرق ہے، تو درمیان میں کوئی چیز آ جائے تو یہ بحث کیوں کرتے ہیں؟ یہ اصل میں اسلامی بینکوں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہتے، اصل میں وہ سود اپنے لیے حلال کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ تو ایسی تعویلیں، ایسی بحثوں میں نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے سیدھا سیدھا اقرار کرے کہ یا اللہ میں سود کھا رہا ہوں، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں کمزور ہوں، مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا رہے، معافی بھی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔
تو ایسے آدمی کی موت اگر اسی حالت کے اندر بھی آ گئی تو اللہ کی رحمت سے توقع یہی ہے کہ اس کی نجات ہو جائے گی۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور گناہوں میں تعویلیں نہیں کرنی چاہیے اور گناہوں کو جائز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، گناہوں کے جواز پہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جواز نہیں پیش کرنا چاہیے کہ جو لوگ گناہوں سے نیک لوگ ہیں وہ بھی گناہ میں مبتلا ہے۔ ہم نے دیکھے فلاں مولوی بھی ایسا ہے، فلاں مولوی بھی ایسا ہے، ان کا گھر کے حالات بھی ایسے ہیں۔ تو بھائی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علماء نہیں ہے جی، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ اولاً تو وہ باتیں اکثر غلط ہوتی ہیں، صحیح نہیں ہوتی۔ ایک بڑے ہمارے عالم ہیں اور لیڈر بھی ہیں، تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور ان کا بیٹا تھا، وہ عالم بن رہا تھا اور ڈاکٹر کے پاس آنکھیں چیک کرانے کے لیے گیا۔ ڈاکٹر ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتا رہا، کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی قرآن شریف حفظ کیا ہے، اب میں عالم بن رہا ہوں، یہ چیزیں بتائیں۔ تو ویسے ملاقات سے اور باتوں سے، دونوں چیزوں سے ڈاکٹر صاحب متاثر ہوئے اور متاثر ہو کے کہنے لگے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، دیکھو نا آپ دین پڑھ رہے ہیں اور اس ماحول میں مدرسے کے اندر جہاں غریب بچے پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، اور ایک فلاں عالم جو لیڈر ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ یہاں بچوں کو کہتے ہیں کہ مدرسوں میں پڑھاؤ، اور اپنے بچے ان کے امریکہ میں یا یو کے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا میں اسی عالم کا بیٹا ہوں میں یہی پڑھ رہا ہوں، کسی اور جگہ نہیں پڑھ رہا میں۔ جی جی جی، یا پڑھ کے ایسا بھی ہوتا ہے، یا عالم بن کے پھر مزید بھی تعلیم حاصل کر لیتے، مزید تعلیم پاکستان میں رہ کے بھی حاصل کر لیتے۔ اب ہمارے بچے جو ہیں وہ قانون کے بھی ماہر ہیں، عالم بھی ہیں اور قانون کے بھی ماہر ہیں، اور جامعہ میں استاد بھی ہیں، اور قانون بھی صرف پاکستان کا نہیں بلکہ اسلامی قانون بھی ساتھ پڑھا ہوا ہے، دونوں قوانین کی الگ الگ ڈگری ہے ان کے پاس ہے، تو باہر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب تو وہ تو عیب کی بات ہے نہیں، عالم ہے، مزید علم حاصل کر رہا ہے، اور اگر یو کے میں جا کے اس نے کسی یونیورسٹی میں علم حاصل کر لیا، علامہ خالد محمود صاحب یہاں آیا کرتے تھے، انہوں نے مانچسٹر میں رہ کے پی ایچ ڈی کی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ ڈگری بھی ملے گی، اس کے لیے تقریب بھی منعقد ہوگی، اس کی تصویریں بھی آئیں گی، اور عالم جو ہے وہ اس کے ماں باپ بھی اس تقریب میں جائیں گے۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تنقید والی بات نہیں ہے۔ ابھی ہمارے یہاں بڑے عالم ہیں اور ذرا موٹے تازے بھی ہیں اچھے خاصے، تو پچھلے دنوں ان کا بیٹا جو ہے یو کے میں کسی یہ تقریب جو تھی اسناد کی تقسیم کی، تو اس میں وہ گئے اور اس کی تصویریں آ گئیں، اور لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، جی دیکھو جی یہ دوسروں کے بچوں کو کہتے ہیں مدرسوں میں پڑھاؤ، اور اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں جی اپنے بچوں کو وہاں پڑھایا ہے۔ وہ اللہ کے بندے کیا پتہ آپ کو کہ وہ عالم بننے کے بعد وہاں پر گیا ہو؟ پھر اصل چیز عالم بننا نہیں ہے، اصل چیز دینداری ہے۔ ممکن ہے کہ عالم بھی نہ ہو ان کا بچہ، لیکن انہوں نے اس کو دیندار ضرور بنایا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے جی۔ تو یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں اپنے گناہوں کو تسلی دینے کے لیے ہوتے ہیں، چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں، بدلنا چاہتے نہیں ہیں، اور تسلی دینا چاہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو اس قسم کی باتیں تسلی دینے کے لیے ہوتی ہے، اور جھوٹی بھی ہوتی ہے مسا اوقات،
اور سچے بھی ہوں تو اس کی حقیقت پوری معلوم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسی زندگی عطا فرمائے جو اللہ کو پسند، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔